ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، سرسبز زمینیں، بہتے دریا، لمبی عمریں، طاقتور جسم اور ہر طرح کی آسائشیں، مگر ان سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان کے درمیان اللہ کے عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام موجود تھے، جو دن رات انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف چند سال نہیں بلکہ پورے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے محبت سے بھی دعوت دی، تنہائی میں بھی نصیحت کی، کھلے عام بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے ہر بار ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور کہا ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ رفتہ رفتہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ ابتدا میں انہوں نے نیک لوگوں کی طرف یادگاریں بنائیں، پھر ان کی تصویریں اور مجسمے بنائے اور آخرکار انہی کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ یہ پتھر تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر قوم نے انکار جاری رکھا۔ قوم کے سردار اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں مست تھے، وہ عام لوگوں کو ڈراتے تھے اگر تم نے ان کی بات مانو گے تو عزت اور مقام کھو دو گے۔ بہت سے لوگ حق کو پہچانتے تھے لیکن معاشرے کے خوف نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری، راتوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں گڑ گڑاتے، دن کو لوگوں کو سمجھاتے، مگر صدیوں گزر جانے کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب اس قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وسیع کشتی بنانا شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کشتی خشک میدان میں بنائی رہی تھی، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ قوم کے لوگ روز آہستہ آتے، ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ریگستان میں کشتی بنانے والا شخص پاگل ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، کیونکہ انہیں اپنے رب کے وعدے پر کامل یقین تھا۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور تنور سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ انہوں نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا۔ اللہ کے حکم سے ہر قسم کے جانور نر اور مادہ کی شکل میں کشتی میں داخل ہونے لگے۔ پھر موسلادھار بارش ہوئی، آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ جو لوگ کل تک حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، آج وہ چیخ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ کشتی کے دروازے بند ہو گئے اور نجات کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے محبت سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک عظیم لہر آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ جب لہر گزری تو بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو چکا تھا۔ طوفان کئی دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ بلند ترین پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ بارش رک گئی، پانی اترنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام ایمان والے کشتی سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ آج ہمارے بت پتھر کے نہیں بلکہ تکبر، دولت، شہرت، خواہشات اور گناہوں کی محبت ہیں۔ نجات کی اصل کشتی آج بھی وہی ہے، توحید، نماز، توبہ، قرآن و سنت۔ قوم نوح کو توبہ کے لیے 950 سال کا وقت ملا، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ ہمیں کتنا وقت ملا یہ کوئی نہیں جانتا، شاید آج، شاید کل یا شاید اگلے ہی لمحے ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں، اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو وقت رہتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔